نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت پڑھ لینا، تمہارے گھروں پر رزق کی بارش میرا اللہ کرے گا۔ لوگ رزق کی بوریاں بھر بھر کر تمہارے گھر لے کر آئیں گے اور اتنا رزق ہوگا کہ گھر کا بچہ بچہ انشاءاللہ کروڑوں میں کھیلے گا، اور اللہ کے کلام کی یہ طاقت دیکھ کر تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ شروع اس اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے صحابہ کرام پر اور صحابیات پر، اور آپ کی تمام امت پر۔ ناظرین محترم، یوں تو قرآن کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اللہ کی رحمتوں کے خزانے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن کی ایک سورت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے پورے گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ یہ گھر دنوں میں امیر ترین گھروں میں شمار ہونے لگتا ہے، اور اس گھر کا بچہ بچہ کروڑوں میں کھیلنے لگتا ہے۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک فجر کا قرآن، یعنی فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن سمجھ کر اور بغور پڑھا جائے تو فجر کے وقت کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی توحید اور وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فجر کی نماز کی دو سنتیں اس دنیا اور اس دنیا میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہیں۔ اللہ کے احکامات کو بجا لانے اور منع کی گئی چیزوں سے بچنے کا نام بندگی اور عبادت ہے، اور اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت سے مزین ہو جائے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی پوری زندگی متعین کرے، زندگی کے تمام معمولات میں اللہ کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ثابت ہے کہ جو شخص دن بھر میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتا رہتا ہے تو اس کا سونا جاگنا، اس کا رزق حلال کی خاطر محنت مزدوری کرنا، رشتہ داری کے معاملات اور باہم لین دین، سب کچھ اللہ کے یہاں عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا تمام ارکان اسلام پر عمل کرنے سے ایک انسان کی زندگی اسلامی تعلیمات پر گامزن ہو جاتی ہے، اور انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی پوری عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے، اور تمام عبادات میں نماز کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب نظر اہل ایمان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ناظرین، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ نمایاں نظر آتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ ہر صاحب ایمان سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز ہر مسلمان کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اسے ترک کرنے پر سزا کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسان کے جسم میں سر کی ہے، اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ تو ناظرین محترم، جو چیز جس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت کی نمازوں میں بھی سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت فجر کی نماز کی ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دوسری نمازوں سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ فجر کے وقت زیادہ تر لوگ خواب خرگوش میں محو استراحت ہوتے ہیں، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے میں نرم و گرم اور آرام دہ بستر چھوڑ کر اللہ کی محبت میں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا بہت مشقت طلب اور نفس کو زیر کر دینے جیسا کام ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو، نفس شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، پھر چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلامی تعلیمات میں دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے دولت و ثروت اور حکومت اور سطوت ہے۔ اب ذرا پھر سے سوچئے کہ فجر کی 2 سنتوں کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ پوری کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں فجر کی 2 سنتوں کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں۔ جب فجر کی 2 سنتوں کا یہ عالم ہے تو پھر فجر کے وقت پڑھے جانے والے فرضوں کا کیا اجر و ثواب ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نمازیں پڑھ لیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو شخص عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ لیکن ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور کاہلی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، فجر کی نماز میں باقی 4 نمازوں کی نسبت بہت ہی کم تعداد میں نمازی ہوتے ہیں، اور یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، جبکہ موسم سرما میں صبح سردی کا عذر الگ۔ لیکن ناظرین، ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی روزی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، اور جتنا مرضی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، بیماری اور تنگی ہمیں گھیرے رکھتی ہے۔ اگر ہم ان تمام تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے برکتیوں اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ان سب کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ غفلت، کوتاہی، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی متعدد احادیث کا مفہوم ہے کہ صبح سویرے اٹھنے اور نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ انسان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو واضح ارشاد ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ انہی لوگوں کا رزق پہنچاتا ہے جو صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ دیر تک سونے والوں کے رزق کی برکتیں وہ فرشتہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی 2 نمازیں رزق میں اضافے اور گھر بھر کی خیر و برکات کے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان 2 نمازوں کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو خود کو کولہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی مسجد پہنچ جائے۔ ناظرین، کیسی حیرانی کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ خیر و برکت سے بھرپور ان نمازوں، خصوصاً نماز فجر اور نماز عشاء کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کاروبار میں ترقی اور خوشحالی کے لیے دیگر وظائف، میلاد کی محافل یا پھر قرآن خوانی کی محافل منعقد کروا کر اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور نتیجتاً کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، پھر گلے شکوے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک شخص اپنا نیا گھر بنواتا ہے، گھر میں طرح طرح کی اچھی سے اچھی لائٹیں، اچھے سے اچھے پنکھے، اے سی اور دیگر برقی مصنوعات سے اپنا پورا گھر بھر دیتا ہے، لیکن باہر بجلی کا مین میٹر ہی نہیں لگواتا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ جب میں نے اچھی سے اچھی کمپنی کے برقی آلات گھر میں نصب کروا دیے ہیں تو اب مجھے بجلی کی کمپنی سے بجلی کا کلیکشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب تک ہمارے گھروں کا بجلی کا مین کنیکشن ہی نہیں ہوگا تب تک ہمارے گھر میں لگے انرجی سیور بلب، پنکھے، اے سی اور دوسرے برقی آلات کیسے چلیں گے۔ اور اب اس مثال کو نمازوں کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کیجئے
کہ نماز ایک مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ اصل رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب تک ہمارا یہ ذریعہ ہی بحال نہیں ہوگا تب تک ہماری حاجات اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر کیسے نازل ہوں گی؟ جب کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا اصل رابطہ ہی بحال نہیں کیا تو پھر ہمارے گھروں میں لگے لوح قرآنی کے تعویذات اور میلاد کی محافل میں کرنٹ کیسے آئے گا؟ یقیناً یہ تمام چیزیں اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک ایک انسان روزانہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا تب تک اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، یعنی تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے نماز شرط اول ہے۔ ہر خیر و برکت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے اور اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں کی خیر و برکت بھی دراصل فجر کی نماز کے ساتھ ہی مشروط ہے، کیونکہ ہر طرح کی خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنا جائزہ لینا چاہیے بلکہ نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے گھر کے تمام افراد کا جائزہ بھی ضرور لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت یعنی نماز نہ پڑھنا گھر بھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو آگ لگا کر جلا دوں۔ آج کا ہمارا نوجوان رات بھر سوشل میڈیا پر ہر طرح کی گندگی سے لبریز غلاظتوں میں غوطہ رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ انہیں ان تنبیہات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں کوتاہی اور ناغہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ یہ ایسی غفلت، جہالت، سستی، کوتاہی اور لاپرواہی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں جس میں ہر ایک مسلمان ایک اینٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین محترم، دیوار کے اندر جب ایک بھی اینٹ کمزور ہو جاتی ہے تو پوری دیوار کی مضبوطی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ سے جڑے ایک ایک فرد کی مضبوطی ہی دراصل پوری ملت اسلامیہ کی مضبوطی کی علامت ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 200-400 افراد کی آبادی والی گلی محلے کی مسجد میں نماز فجر کے وقت صرف اور صرف 10 سے 15 افراد ہی موجود ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ یہی وجہ ہے ہماری آج کی تمام پریشانیوں اور بے برکتیوں کی۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں قرآنی سورت کی تلاوت کا جو عمل پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی نماز فجر سے ہی ہے، کیونکہ ہر طرح کی تنگی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے سب سے اہم وقت نماز فجر کا ہی ہے، اور جو عمل پیش کیا جا رہا ہے یہ اپنے فضائل و برکات کے حوالے سے بیش بہا عمل ہے۔ جو بھی ہمارے بہن بھائی، دوست احباب دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج میں اپنے سینے کا خاص راز بتا رہا ہوں، تو آپ سب بھی اس عمل کو دھیان سے سنیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ چند گھنٹوں اور چند دنوں میں ہی دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد گھر پر اللہ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہونے لگے گی، اور اتنا رزق اور مال و دولت آپ تک پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کا ایک ایک فرد انشاءاللہ رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، تو اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اچانک دولت کا طوفان آپ کے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتائے گئے اس عمل کو ہرگز معمولی مت سمجھیے گا۔ اس عمل کو نماز فجر کے بعد ایک بار ضرور کر کے دیکھیے گا تو سارا دن اللہ کی وسیع رحمتیں اور برکتیں برستی ہوئی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسا عمل ہے اور ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے والے سے اللہ سبحانہ و تعالی بہت خوش ہوتا ہے، اور جس انسان سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت پلک جھپکنے میں سنور جاتی ہے۔
اس کے تمام بگڑے کام فوری طور پر سنور جاتے ہیں اور اللہ کی خصوصی رحمتیں ایسے انسان پر بارش بن کر برسنے لگتی ہیں، اور اس عمل کو کرنے والے کو اللہ پاک اپنے خاص اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی خوشی میں اللہ کی خوشی بن جاتی ہے۔ ایسے شخص کی تمام پریشانی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ پاک ایسے شخص کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو جب ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن کی ایک سورت پڑھنے والا بندہ اللہ سے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش کرے گا تو میرا رب اسے اس کے گمان سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ ایسے انسان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کہاں کہاں سے اس کی غیبی امداد فرمائے گا اور رزق کی بوریاں بھر بھر کر کہاں سے آئیں گی۔ ایسی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بیٹے، جوان، بوڑھے، الغرض یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام حضرات جو روپے، پیسے، مال و دولت اور رزق کی تنگی کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، ابھی یہ عمل کرنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عمل کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ جب آپ صبح نماز فجر کے لیے بیدار ہو جائیں تو سب سے پہلے وضو کر کے گھر میں ہی 2 رکعت سنت ادا کر لیں۔ یہ 2 رکعت سنت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں اس دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہیں، اور جس نے انہیں ادا کر لیا تو وہ اس دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، تمام مرد حضرات فجر کی یہ 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد مسجد کی جانب جاتے جاتے راستے میں یہ ایک تسبیح پڑھنا معمول بنا لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یاد رکھیے کہ 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لیکن خواتین گھروں میں ہی 2 سنتوں کی ادائیگی کے بعد یہ تسبیح جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ مرد حضرات مساجد میں جبکہ خواتین گھروں میں فجر کے 2 فرض ادا کریں۔ اس کے بعد مرد بھی اور خواتین بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر بوضو حالت میں قرآن پاک کی افضل ترین سورت یعنی سورۃ الیاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کریں، اور یاد رکھیے کہ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، نماز فجر کے بعد سورۃ الیاسین کی تلاوت کا شرف حاصل ہو جائے تو دنیا کا بڑے سے بڑا وظیفہ اور عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا ایک تیر ہے جو عین نشانے پر جا کر لگتا ہے، اور ایک دعا ہے جو سیدھی عرش پر رب کائنات کے حضور جا پہنچتی ہے۔ نماز فجر کے بعد سورۃ الیاسین کی فضیلت احادیث سے اور بزرگان دین کے اقوال سے اور عاملین کے تجربات سے ثابت ہے۔ انسانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے بس یہ ایک عمل ہی کافی ہے کہ نماز فجر کے بعد سورۃ الیاسین پڑھ کر اللہ سے دنیا جہان کی جو بھی بڑی سے بڑی نعمت مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے۔ ناظرین، انشاءاللہ انکار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے جو بھائی بہن اپنی جو بھی حاجات دل میں لے کر یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام حاجات، تمام ضروریات پوری فرمائے، ان سب کو ناگہانی آفات سے بچائے، ان سب کے رزق میں کشادگی اور وسعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔